السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہمارا موضوع ہے اسلام اور سائنس۔ ایک انجینئر صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کیا دین اسلام مجھے ایز این انجینئر رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ یعنی از دیر اینی کانسیپٹ آف مسلم انجینئر؟ جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک مسلمان ڈاکٹر ہوتا ہے، کیا دونوں میں فرق ہے تو صحیح۔ وہ ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ جو دوائی میں دے رہا ہوں اس دوائی سے شفا ملے گی۔ مسلمان ڈاکٹر کا یہ عقیدہ ہے کہ دوا میں نے دینی ہے، شفا میرے رب نے دینی ہے۔ تو یہی دین اسلام کی کاملیت ہے، یہی پرفیکشن ہے، اور یہی تو کمال ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کے پرسپیکٹو سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اس لائف ہسٹری کو پڑھیں گے، آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ آپ انجینئرنگ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے، مکمل گائیڈنس آپ کو ملے گی۔ آپ بلینئر ہیں، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، آپ فائنانس کے اندر کام کرتے ہیں، جس بھی حیثیت میں آپ معاشرے میں، ثقافت کے اندر، دنیا میں زندہ ہیں، آپ کے لیے مکمل گائیڈنس اسلام فراہم کرتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ مکمل طور پہ سٹڈی کریں۔ جس طرح آپ اپنے پروجیکٹس کو سٹڈی کرتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سرچ ہوتی ہے، متعلقہ ماہرین سے آپ ملتے ہیں اور خوب زبردست طریقے سے ایک عرصہ لگا کر کوئی پروجیکٹ تیار کرتے ہیں کہ اب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور یہ اس کے بلٹ پوائنٹس ہیں، یہ اس کی نیٹی گریٹی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب دین اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے جا رہے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ بس ایک دو ویڈیو سن لی، بس میں بیٹھتے بیٹھتے کچھ پوسٹیں چیک کر لی، گزرتے گزرتے کوئی تقریر سن لی اور اب اخذ کر لیا مانا۔ نو، دس از ناٹ دا وے۔ You have to do the complete process۔ آپ کو مکمل کام کرنا پڑے گا، اور پھر آپ دیکھیے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں کیسی زبردست رہنمائی یہ کامل و اکمل آخری دین دیتا ہے۔ اور دیکھیے آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، ٹنل ویژن نہ بنائیں، سوچ کو محدود نہ کریں، بہت بڑی سوچ رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا زبردست اور ہر چیز کو آکوپائی کرنے والا، ہر دور کے ہر انسان کے لیے ایک رہنمائی کامل دین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، دیکھیے یہ پلر ہے، یہ ستون ہے، اور یہ مضبوط ہوں گے تو اوپر چھت بھی مضبوط ہوگی۔ اچھے طریقے سے ان کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ جب ان چیزوں کو مضبوط کر لیں گے، اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے تو ان کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، نماز آپ کو صحیح کر دے گی، نماز کو ٹھیک کر لیں، نماز آپ کو ٹھیک کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ذرا ٹوپی پہن لی، شلوار قمیض اچھی پہن کے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑے اسلامی بن گئے، کیونکہ مسلمانوں والا کام ہے۔ اور جب آپ زکات دیں گے، مائک پر سب کو اعلان ہونا چاہیے جناب، حج کریں گے، سیلفی کھینچ کے سب کو جائے گی، روزہ بھی رکھیں گے تو اب بھی چوکے کہ اسلامی کام ہے تو ذرا اسلامی بن جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکات یہ اسلامی کام ہے، اور یہ کرتے ہوئے آپ بھی اسلامی بن گئے، لیکن جب آپ مارکیٹ گئے اور آپ تاجر تھے، وہاں پر تجارت کرتے ہوئے آپ کا رویہ کیوں نہیں تبدیل ہوا؟ اپنی زوجہ سے معاملات کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہمسائے سے جب بات کی، اس وقت جب آپ بیٹھے تھے اپنے آئی ٹی کے ٹیبل کے اوپر اور کسی کلائنٹ سے بات کر رہے تھے، جب آپ فائنانس کی کوئی چیز ڈیل کر رہے تھے، جب آپ انجینئرنگ کے پروجیکٹ پہ سائٹ پر موجود تھے، جب آپ پیشنٹ سے ڈیل کر رہے تھے اور ہاسپٹل میں تھے، تب آپ نے اس بات کو کیوں مد نظر نہیں رکھا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا اسلام ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھے 100% اور بیسٹ گائیڈنس فراہم کرتا ہے؟ اور یہی تو زبردست ایک اسوہ کامل ہے کہ نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال ہے، اور دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا سپین آف لائف نہیں ہوتا، لیکن اس 63 سال کے اندر ایسا کمال، ایسی پرفیکشن ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، بلکہ ہر دور کے ہر انسان کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دیکھیے آپ پروفیشنل ہیں نا، آپ کی زندگی ہے، صبح آپ کا اٹھنا، صبح اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا، اپنے بستر کو صاف کرنا، نماز کی ادائیگی، قرآن مجید پڑھنا، اس کی قرات کرنا، اور پھر تلاوت کے ساتھ کچھ تشریح تفسیر بھی پڑھ لینا، ماں کے چہرے کی زیارت کرنا، بیوی کو مسکرا کے دیکھنا، کھانا آپ نے کھانا ہے، اب کھاتے وقت آپ دیکھ رہے ہیں مٹن ہے، چکن ہے، کون سا گوشت ہے، فرائی ہے کہ روسٹ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں گے حلال ہے کہ حرام ہے۔ دفتر آ رہے ہیں آپ، راستے میں پتھر پڑا، پتھر ہٹا دے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور جب دفتر میں آئے، سینئر جونیئر کے ساتھ مینرز کیسے رکھنے ہیں جناب، سننا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے رکھنی ہے۔ اور پھر سارے دن کے بعد وہ صبح آفس آئے تھے، باس کی جھڑکیاں، ادھر ادھر کی لیگ پولنگ، ٹریفک، دھواں، اس سب کے بعد جب انسان اکتا جاتا ہے تب ایک آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ، اور سب کچھ چھوڑ کے اب آپ آتے ہیں، آ کر وضو کر کے ریفریش ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ایک خاص انداز سے یہ نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ کتنا بہترین ہو جاتا ہے۔ جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں، رشوت، ملاوٹ، سود، غلط سفارش یہ نہیں کرنی، یہ سب کچھ دین اسلام کی گائیڈنس ہے۔ اور پیسہ جو مل رہا ہے، زکات، خیرات، تحائف، کس انداز سے اس کو مینج کرنا ہے، جو حاصل کرنا ہے، اس کی بھی کیٹیگریز بتائی گئی ہے کہ علوم بہت سے، سب سے پہلے کون سا ہے، سیکنڈ، تھرڈ، ہر ایک کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا۔ اور اگر آپ بیوی بچے والے ہیں تو گھر میں ان کی تربیت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی تو ہمارا اسلام سکھاتا ہے نا۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے ایک چیز اور ایک ہوتی ہے کل حقیقت۔ ایک چیز سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کی ذات میں آپ کو سائنس تو بڑی نمایاں نظر آئے گی، لیکن باقی پہلو زیرو۔ ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، ایک ایکٹر ہے، کوئی سپورٹس مین ہے، وہ ایک خاص فن میں تو بڑے ماہر ہوں گے، لیکن پوری زندگی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ کامیت، وہ پرفیکشن نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کو چاہیے پوری زندگی کے لیے ایک رول ماڈل، آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ہر شعبے کے اندر اگر کوئی رہنما کامل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کوئی لیڈر ہے تو دیکھیں ان عرب کے لوگوں کو جن کو کیمل ڈرائیورز اور آوارہ گردی کرتے ہوئے بدو کہا جاتا تھا، انہیں دنیا کی عظیم ترین قوم بنا دیا صرف 23 سال کے عرصے میں۔ اگر کوئی ملٹری سکل سیکھنا چاہتا ہے، فوجی صلاحیت، تو دیکھیے
313 के साथ 1000 के लश्कर को कैसे शिकस्त दी, हर गज़वे के बारे में पूरा पढ़िए। मैनूवरिंग, कैसी जबरदस्त जंगी हिकमत अमली इख्तियार की गई। अगर कोई पेरेंटहुड के बारे में, अच्छा बाप और अच्छे माँ कैसे बन सकते हैं, उसके असूल सीखना चाहता है तो याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की शहजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और आपके नवासे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। कैसी तरबियत है। अगर आप इंसानियत के असूल सीखना चाहते हैं, देखिए फतह मक्का के बाद कैसे सबको आम माफी दे दी गई, जंगी कैदियों के साथ जो सलूक रवा रखा गया, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुनिया में अमन और मुसावात की बात करते हैं। देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऊपर चढ़ रहा था, किसी ने पूछा हाउ वी कैन ब्रिंग बैक द लॉन्ग लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, दुनिया को उसका खोया हुआ अमन और सुकून कैसे लौटाया जा सकता है। उसने जुमला कहा था ब्रिंग बैक द सिस्टम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मुसलमानों के नबी का निजाम ले आओ, दुनिया को खोया हुआ अमन और सुकून वापस मिल जाएगा। हकूक की पासदारी की बात करते हैं तो देखिए गुलाम और औरत को दीन इस्लाम ने कैसे हकूक दिए। गोल सेटिंग, मकसद की मजबूती और डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो याद कीजिए जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से यूं इरशाद फरमाया था कि मेरे एक हाथ पर सूरज एक पर चांद भी रख देंगे, मैं अपने मिशन से एक कदम भी पीछे नहीं हूंगा। और अपने नाना जान के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, व्हाट एन एस्टाउंडिंग एग्जांपल ऑफ गोल सेटिंग एंड डिटर्मिनेशन। तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो मुअल्लिम इंसानियत की शाहकार तरबियत आपने अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन सब की तरबियत की। और ऐसा तरबियत का शाहकार 1,24,000 कबूबे सहाबा हैं और इरशाद फरमाया तुम इनमें से जिसकी पैरवी कर लो निजात पा जाओगे। तालीमी इदारे की बात करते हैं, देखिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंजीनियर बनता है, मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिसिन का माहिर डॉक्टर बनता है, फाइनेंस वाले में सिर्फ सीए सीसीए बनते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का भी एक तालीमी इदारा है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, नाम है सुफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी ये, और यहां से पढ़ने वाले दुनिया पर जाकर हुकूमत करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स की बात करते हैं तो कैसे मदीने की हुकूमत बढ़ी और पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलता चला गया। तो आज का पैगाम आपको यह है कि आप जो भी हैं और जो काम भी करने लगे हैं, सबसे पहले रहनुमाई दीन इस्लाम से